الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں جو کہ ہمارا کلاس 6 کی سلسلہ اردو سے سبق نمبر 10 یوم دفاع۔ یوم مطلب دن، دفاع مطلب بچاؤ کا دن۔ ہم اس کو کیوں مناتے ہیں اور اس کے منانے کا کیا مقصد ہے، ہماری سبق کی ریڈنگ سے اندازہ لگائیں گے اور پتہ لگائیں گے۔ چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریڈنگ۔ پیج نمبر 73۔ یوم دفاع چھٹی کا دن تھا، سب گھر والے صحن میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ آئلہ نے جو چھٹی جماعت میں پڑھتی ہے اپنے ابا سے کہا، ابا جان، میری استانی صاحبہ نے ہماری جماعت کو کسی فوجی تہوار پر مضمون لکھنے کو کہا، مجھے فوجی تہواروں کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ابا جان، بیٹا، ہم ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع، 7 ستمبر کو یوم فضائیہ اور 8 ستمبر کو یوم بحریہ مناتے ہیں۔ میں آج آپ کو یوم دفاع کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتاتا ہوں، باقی 2 تہواروں کے بارے میں پھر کبھی سہی۔ آپ میری باتوں کو توجہ سے سنیں۔ آئلہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ابا جان، میں توجہ سے سن رہی ہوں، آپ ارشاد فرمائیں۔ ابا جان، یہ 1965 کی بات ہے، میں اس زمانے میں طالب علم تھا۔ ماہ ستمبر، ماہ مطلب مہینہ، منتھ کی 6 تاریخ سوموار کا دن، منڈے، پیر یعنی کہ اس کو سوموار کہتے کا دن، رات کا پچھلا پہر تھا۔ ہمارے دشمن ملک بھارت نے بین الاقوامی سرحد عبور کر کے پاکستان پر بیک وقت لاہور، سیالکوٹ اور قصور کے اطراف سے اچانک حملہ کر دیا۔ ان کا خیال تھا پاکستان آرمی اس وقت گہری نیند میں ہوگی، لیکن یہ ان کی بھول تھی، کیونکہ دشمن کو اس وقت ناکو چنے چبوانا پڑے جب ہماری شیر دل فوج نے اپنے فرائض کی بجا آوری کرتے ہوئے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ بھارت کے اچانک حملے کا پاکستانی افواج نے بے جگری سے مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے دشمن کو تینوں محاذوں پر منہ کی کھانا پڑی۔ دشمن کا ارادہ تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ جم خانہ لاہور میں کریں، لیکن پاکستانی فوج اور رینجرز نے اپنی صلاحیت، ہمت، جواں مردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا اور ہمارے فوجی جوانوں اور افسران نے اپنی جانیں قربان کر کر دشمن کی پیش قدمی روک کر اسے پریشان کر دیا۔ اب یہ حالت تھی کہ دشمن کے پاس پسپا ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بھارتی فوج کی 15ویں ڈویژن جی ٹی روڈ کے راستے لاہور حملہ آور ہوئی۔ پاکستان آرمی ایئر فورس نے فوری طور پر اور بھرپور طریقے سے دشمن کی فوج پر جوابی کارروائی کی، تو بھارتی فوج اپنے ان گنت یعنی کہ وہ جو بہت زیادہ جو گنے نہ جا سکیں فوجیوں کی لاشیں اور گاڑیاں وہیں چھوڑ کر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے، مطلب پریشان ہو کر جلدی میں بھاگے۔ ان کا ڈویژن کمانڈر ایک گنے کے کھیت میں چھپ گیا مگر بالآخر مارا گیا۔ یہ ہر طرف دشمن کی تباہ شدہ گاڑیوں کا ملبہ نظر آ رہا تھا۔ لاہور کے معرکے میں برکی کے اہم مقام پر ہندوستانی فوج نے سخت دباؤ ڈال کر بی آر بی نہر عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن میجر عزیز بھٹی کی کمپنی نے اسے بارود کے شعلوں میں گھیر لیا۔ گھمسان کا رن پڑا۔ میجر عزیز بھٹی دم لیے بغیر لڑتے رہے، یہاں تک کہ ایک ٹینک کا گولہ لگنے سے شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے بھارتی فوج کے دانت کھٹے کر دیے۔ میجر عزیز بھٹی کی اس قربانی پر حکومت پاکستان نے انہیں فوج کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر عطا کیا۔ جس طرح بھارتی فوج نے لاہور پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھا، اسی طرح اس نے وزیرآباد، گوجرانوالہ پر بھی قبضہ کرنے کا سوچا، اور طاقت کے نشے میں چور بھارتی فوج اپنے 100 ٹینک لے کر ضلع سیالکوٹ میں چونڈا کے مقام سے داخل ہوئی۔ اس کا جواب پاکستانی فوج کے بہادر نوجوانوں نے روایتی اسلحہ بارود سے نہیں بلکہ اپنے جسم پر بم باندھ کر ہندوستانی فوج اور ٹینکوں کا قبرستان بنانے کی صورت میں دیا۔ یہ حملہ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد ٹینکوں کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ دشمن بری طرح پسپا ہوا یعنی کہ ہار گیا، شکست خور ہو گیا۔ دشمن کے سینکڑوں ٹینک تباہ کر دیے گئے۔
درجنوں ٹینک اچھی حالت میں پاکستان آرمی کے ہاتھ لگے۔ یہ جنگ 17 روز تک جاری رہی۔ اس تمام عرصے میں پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی نے بھی پاکستان آرمی کے شانہ بشانہ حصہ لیا۔ پاکستان ایئر فورس نے چند دنوں میں بھارتی ایئر فورس کے سینکڑوں طیارے نیست و نابود کر دیے، مطلب تباہ کر دیے۔ پاکستانی شاہین MM عالم نے فقط 1 منٹ 60 سیکنڈ، یعنی کہ 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، جس طرح 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، اور اسی طرح 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ 1 منٹ میں 5 بھارتی طیارے مار گرائے اور خود محفوظ رہے، یعنی کہ وہ بچ گئے، وہ غازی بنے، جو آج تک ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ اسی طرح پاکستان نیوی نے بھی بھارتی نیوی پر اسی طرح اپنی دھاک بٹھا دی، اسے اپنے ٹھکانوں سے باہر نکلنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ہم ہر سال 6 ستمبر کے دن کو یوم دفاع کے طور پر مناتے ہیں، یعنی کہ ہم 6 دسمبر یوم دفاع اس دن مناتے ہیں جب ہماری افواج نے ہمیں بھارتی افواج کے قبضے میں یا ان کے حملوں سے بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ ہم ان کی اس قربانی کو یاد رکھتے ہوئے اس دن کو مناتے ہیں۔ یوم دفاع منانے کی غرض اور غیرت یہ ہے کہ ہم ان شہیدوں کی قربانیوں کو یاد کو تازہ رکھ سکیں، جنہوں نے اس دن اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ملک کی سالمیت پر آنچ نہ آنے دی۔ اس دن کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کے روح پرواز منظر کے علاوہ ملک بھر میں مختلف نوعیت کے تقاریب منعقد ہوتی ہیں۔ یوم دفاع کے پس منظر میں مسئلہ کشمیر کا ذکر بھی ضرور ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کا سبب کشمیر کا تنازع ہے۔ اس تنازع کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان اب تک 3 جنگیں ہو چکی ہیں، یعنی کہ اب تک 3 خون ریز جنگیں ہو چکی ہیں۔ پاکستان کی سلامتی اور خطے میں دیرپا امن کا دارومدار صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل میں ہے۔ آپ نے اس کی ریڈنگ کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے، جتنے مشکل الفاظ ہیں آپ نے ان کو دہرائی کرنی ہے ان کی، پھر اس کے بعد آپ نیچے اس کی مشق پہ آ جائیں۔ متن کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ پاکستان میں ہر سال یوم دفاع منائی جاتی ہے 14 اگست کو، 6 ستمبر، 7 ستمبر یا 8 ستمبر۔ 6 ستمبر بھارت نے پاکستان پر بیک وقت حملہ کیا ہے، فقط ایک طرف سے، 2 اطراف سے، 3 اطراف سے، 4 اطراف سے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 اطراف سے کیا تھا، لاہور، سیالکوٹ اور قصور۔ پھر اس کے بعد آپ پیج نمبر آگے آ جائے، پیج نمبر 75 کے اوپر۔ دشمن کا لاہور کے جم خانہ میں کرنے کا ارادہ تھا، ناشتہ، لنچ، کیولا یا ڈنر۔ ناشتہ۔ دشمن کے پاس چارہ نہ تھا سوائے چھپ جانے کے، مر جانے کے، پسپا ہونے کے۔ بھارت کا ڈویژن کمانڈر چھپ گیا سرکنڈوں میں، جھاڑیوں میں، گنے کے کھیت میں یا ایک گھٹے میں۔ گنے کے کھیت میں میجر عزیز بھٹی کو اعزاز عطا کیا۔ ہلال جرأت، نشان حیدر، تمغہ جرأت، ستارہ جرأت، نشان حیدر۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ ہوئی، برکی کے مقام پر، واگا بارڈر پہ، کھیم کرن کے مقام پر، چونڈا سیالکوٹ کے مقام پر، چونڈا سیالکوٹ کے مقام پر۔ پھر اس کے نیچے آ جائیں سوالوں کے مختصر جواب۔ آئلہ کی استانی صاحبہ نے کس موضوع پر مضمون لکھنے کو کہا؟ آئلہ کی استانی نے فوجی تہوار پر مضمون لکھنے کو کہا۔ بھارتی فوج کس ارادے سے پاکستان میں داخل ہوئی؟ وہ پاکستان پر قبضہ کر کے۔ پیج نمبر اب آ جائے 73 کے اوپر، تو آپ کو نظر آئے گا وہ صبح کا ناشتہ، یعنی کہ آپ نے اس لائن کو اس لائن کے ساتھ اٹیچ کرنا۔ وہ پاکستان پر قبضہ کر کے صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانہ میں کرنا چاہتی تھی۔ بھارتی فوج کا کمانڈر کیوں اور کہاں چھپا؟ پیج نمبر 73 کے اوپر ہے۔ پاکستانی فوج نے دشمن کی فوج پر جوابی حملہ کیا تو بھارتی فوج اپنے انگنت فوجیوں کی لاشوں اور بے شمار گاڑیاں وہیں چھوڑ کر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی، اور ان کا ڈویژن کمانڈر ایک گنے کے کھیت میں چھپ گیا مگر بالآخر مارا گیا۔ پھر آگے ہے کوسچن نمبر 4، چونڈا کے مقام پر بھارتی ٹینکوں کا حملہ، پاکستانی
نوجوانوں نے کیسے پسپا کیا؟ تو پیج نمبر 73 لاسٹ لائن، پاکستانی فوج کے بہادر نوجوانوں نے روایتی اسلحہ بارود سے نہیں بلکہ اپنے جسموں پر بند باندھ کر ہندوستانی فوج اور ٹینکوں کا قبرستان بنانے کی صورت میں کیا۔ ایم عالم نے کون سا عالمی ریکارڈ قائم کیا؟ تو پیج نمبر 74 کے اوپر یہ پاکستانی شہید ایم عالم نے فقط 1 منٹ میں بھارتی طیارے مار گرائے، خود محفوظ رہے، جو آج تک عالمی ریکارڈ ہے اور قائم رہے گا انشاءاللہ۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان آج تک جنگوں کا بنیادی وجہ کیا ہے؟ پیج نمبر 74 کے اوپر یہ لاسٹ، پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کا سبب کشمیر کا تنازع ہے۔ اس تنازع کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان اب تک 3 خونریز جنگیں ہو چکی ہیں، یعنی کہ سب سے بڑا جو ہمیں چاہیے، ہمیں کشمیر چاہیے، جس کی بنا پر پاکستان اور بھارت کی جنگیں ہو چکی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میرے اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کچھ بھی مسئلہ یا پرابلم ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور آپ نے یہ کویسچن اپنی نوٹ بک کے اوپر خوش خطی کے ساتھ تحریر کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔